فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت تو اکثر و بیشتر مسلم معاشرے میں پڑھی جاتی رہی ہیں اور اب بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہم باوجود ان آیتوں کو جاننے اور اس کے معنی کو سمجھنے کے جب عملی زندگی میں اس دنیا میں وقت گزارتے ہیں تو اکثر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر اپنی ذاتی پسند اور ناپسند، اپنی ذاتی دشمنی اور دوستی، اپنی ذاتی مخالفت اور موافقت اس کو معیار بناتے ہیں۔ اس کی بنا پر کسی کی حمایت ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بات اس کے بالکل مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں فرمایا کہ جب بھی مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کرو، یعنی بات چیت کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ان کے اختلافات کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرو، اصلاح کرو۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ پھر بھی زیادتی کرنے پر تل جائے تو اس کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف، اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف واپس پلٹ آئے، یعنی اپنی حماقت کو چھوڑ کر، اپنی جہالت کو چھوڑ کر اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اگر وہ گروہ یا جماعت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ کے آتا ہے، اسے احساس ہو جائے کہ یہ میں جو کچھ کر رہا تھا یا ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، رسول اللہ جو ہے وہ جو فرماتے ہیں ہم اس کے برعکس کر رہے تھے، تو اگر وہ واپس پلٹ آئیں تو پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یعنی جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اسے اس بات پر مجبور کرو کہ وہ اپنی زیادتی پر شرمندہ ہو، معافی طلب کرے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصولی بات ہم سب کو سمجھائی، تمام مسلمانوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور جان لو کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بنائے گئے ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائی اس معنی میں نہیں کہ خون کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے، بھائی اس معنی میں کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ان کے باہمی تعلقات ایمان اور عدل اور اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے آپس میں صلح اور امن کی بات کو فروغ دیتے ہیں اور آپس کے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس معنی میں بھائی۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال سیرت طیبہ میں آپ سب جانتے ہیں، ہم بار بار اس کو دہراتے رہتے ہیں، وہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا اللہ کے رسول نے،
ایک صحابی کو ادھر سے لیا جاتا اور دوسرے صحابی کو انصار میں سے، اور ان دونوں کو کہا جاتا کہ تم آپس میں اب بھائی بھائی ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے بیشتر لوگ دیگر قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا قریش سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا عرب کے عام جو قبائل تھے بنو اسد وغیرہ ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ یہود کے قبیلے تھے، یا ان میں سے بعض عیسائیوں میں سے بھی مسلمان ہو گئے، کچھ مشرکین میں سے بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس نے بھی ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شناخت مختلف کر دی۔ پہلے وہ کسی قبیلے کی بنیاد پر اپنی پہچان بتاتے تھے کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پہچان کو تبدیل کر کے اللہ کے کہنے پر انہیں ایمان والے کے طور پر پیش کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنی پہچان کروانا چاہتے ہو تو بس سمجھو کہ تم بھی ایمان والے ہو اور تم بھی ایمان والے ہو۔ تو ایمان اصل پہچان بنا، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی قبیلے، خاندان، برادریاں مختلف جو پائی جاتی ہیں، ان سب کی پہچانیں مرنے سے پہلے پہلے تک ہیں۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کی باقی تمام شناختیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ حشر کے میدان میں کوئی آرائی، کوئی مغل، کوئی سید، کوئی شیخ، کوئی جو ہے وہ راجپوت، اس طرح کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ وہاں صرف ایک پہچان ہوگی کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، یا اللہ کو ماننے والے ہو یا نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو یا نہیں ہو۔ بس یہ بنیادی پہچان قیامت کے بعد ہوگی۔ اور حقیقت ایسی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جس آزمائش کے لیے بھیجا گیا تو اس کا تعلق قیامت کے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اصل تعارف مرنے کے بعد تمہارا بنایا جائے گا وہاں، تو اس پہچان کو اور اس تعارف کو اس دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جب قیامت کے بعد حشر کے میدان میں سب مومن اور کافر کی پہچان کی بنیاد پر پہچانے جائیں گے اور ان کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوگا، تو یہ سلوک اس دنیا میں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تم اپنی پہچان مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرتے ہوئے اختیار کرو۔ تو انما المؤمنون اخوہ، یہ سورۃ الحجرات کی باقی چھوٹی موٹی وقتی طور پر پہچان کے لیے کچھ باتوں کو اختیار کرتے ہوئے زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ جیسے آپ کا پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو پاکستانی ایک پہچان، لیکن یہ وقتی طور پر ایک پہچان ہے، یہ کوئی ہمیشہ کی پہچان یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور ملک میں جا کے وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو آپ کی یہ پہلی پہچان ختم بھی ہو سکتی ہے۔ جو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو باہر جا رہے ہیں ان کی شناخت یا وہ پاکستانی کے اعتبار سے ان کا پاسپورٹ ختم کر دیا جائے، نیشنلٹی ان کی ختم کر دی جائے، کوششیں کچھ ہو رہی ہیں۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ جیسے ہی کوئی نیا قانون بنتا ہے تو وہ جو پہچان ہم کسی اعتبار سے اختیار کر چکے ہوتے ہیں یا کی ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت ختم کی جا سکتی ہے۔ تمام پہچانیں قیامت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، اور قیامت کے بعد صرف ایک ہی پہچان رہے گی کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو یا نہیں ہو، تم اسلام کے مطابق زندگی گزارتے رہے ہو یا نہیں ہو۔ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اصل عدل تو وہاں پر قائم ہوگا۔ دنیا میں مکمل عدل اس وجہ سے قائم نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس تمام معلومات نہیں ہوتی افراد کے بارے میں، جماعتوں کے بارے میں، گروہوں کے بارے میں۔ بے شمار قسم کی غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، الجھایا جاتا ہے، ذہنوں کو پریشان کیا جاتا ہے، تو ہم اس کی بنیاد پر اچانک کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں گروہ ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ہم اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ان معلومات میں سے بے شمار معلومات غلط ہوتی ہیں اور باقاعدہ گھڑی ہوئی
ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر انسان جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کبھی جھگڑا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا ہونا کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے، یہ انسانی دنیا میں ہو سکتا ہے، یہ حادثاتی کیفیات آ سکتی ہیں، اس کی سرشت میں رکھا ہوا ہے، معلومات کم ہیں، غصہ زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، اور اپنی پسند اور ناپسند میں اختلاف ہے، تو جس سے بھی اختلاف ہوا تو شیطان فوراً گھس کر اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں تو ہے ہی ایسا، اور ہم اس کی بنیاد پر باقاعدہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے۔ تو دنیا میں تو مکمل عدل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹاسک ہمیں دیا گیا ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے حتی المقدور یعنی جتنا ممکن ہو سکے اتنا انصاف ضرور کرو، جو ممکن ہے وہ لازماً انصاف کرو۔ اور دیکھیے، اسلام کے بارے میں ہم جب بھی پڑھتے ہیں نا، تو اسلام کو لکھی ہوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر لکھی ہوئی تعلیمات ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف آسمان سے کتاب نازل کر دیتا، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جیسے درختوں سے پھل نکلتے ہیں کتابیں بھی نکلنا شروع ہو جاتی جگہ جگہ۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو کتاب ہوتی ہے جب تک اس کا پریکٹیکل نہ دیکھا جائے، ایک عملی مثال نہ دیکھی جائے، اس وقت تک کتاب کی تعبیرات اور جملوں کی تعبیرات اپنے انداز میں ہر شخص کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتابوں کے ساتھ کتابوں سے زیادہ رسولوں کو بھیجا۔ رسول ایک عملی مثال بن کے اپنی اپنی قوم کے پاس آئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مثال بن کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو جو بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ ہوئیں، آپ نے اس کے مطابق عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو باتیں بتائیں خود اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو تاکہ ثبوت مل جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور مدینہ منورہ میں مواخات یا بھائی چارے کی صورت میں، اسلامی بھائی چارے کی صورت میں آپ نے عملی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی۔ یہاں تک یہ بھائی چارہ اور اخوت جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا گیا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں کاروبار اکٹھے کرنے لگے، وہ تقسیم کرنے لگے، حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف ایک بڑے ذہین اور تاجر ذہن رکھنے والے صحابی تھے، انہیں جس کا بھائی بنایا گیا انصار میں سے، اس انصاری نے کہا کہ بھائی یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مال و متاع ہے، اور یہ بھی بتایا، آپ سب نے سنا ہوگا لیکن کچھ لوگ ممکن ہے نہ سنا ہو، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری 2 شادیاں ہیں، اگر تم پسند کرو تو یہ کاروبار بھی آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ مال و متاع بھی آدھا تمہارا آدھا میرا، اور میں اپنی ایک بیوی کو طلاق بھی دے کر اسے آزاد کر دیتا ہوں، تو جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ، یعنی وہ خاتون نکاح کے قابل ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ یعنی اس حد تک ان کے درمیان میں موافقت پیدا کی گئی، ان کو بھائی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی جھگڑے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے حوالے سے ہے کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، یا جب بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ مومن ہونے کے باوجود کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، آپس میں جھگڑا کرنے لگیں، قتل و غارت گری، اور شیاطین جو خبریں پھیلانے والے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیں، تو تب بھی تمہارا فرض یہ ہے مومن ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے، کہ تم ان جھگڑوں کو پھیلاؤ مت، ان لڑائیوں کو بڑھاؤ مت، بلکہ ان لڑائیوں کو کم کر کے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرو۔ کئی بار اس بات کا ذکر کیا، اور جب تک یہ حادثات اور یہ خرابی موجود ہے ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ سانس رکھی ہے ہمارے بدن میں،
تو انشاءاللہ اس کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ مرض جب تک ختم نہیں ہوتا کسی نہ کسی ڈاکٹر سے تو رابطہ کرنا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی علاج تو بتانا ہی ہے۔ تو یہ مرض ہماری جانوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے دلوں میں باقاعدہ یہ پھیل چکا ہے، کینسر کی طرح آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ کئی بار میں نے مثالیں دی، سندھ میں رہا کرتے تھے پنجابی، مہاجر، پختون اور کئی ہمارے محلے میں سارے لوگ رہتے تھے، ہندوستان کے مہاجرین وہ بھی رہتے تھے، لیکن شیر و شکر آپس کی محبت بہت زیادہ مثالی انداز میں زندگی ہم نے 15-20 سال گزاری وہاں پر۔ لیکن شیاطین نے اپنا وار کر دکھایا، پھر مہاجرین کو پنجابیوں کے خلاف، پنجابیوں کو سندھیوں کے خلاف، سندھیوں کو پنجابیوں کے خلاف، پٹھانوں کو پنجابیوں کے خلاف، چاروں طرف یہ ایک آگ چلنا شروع ہو گئی، اور اس آگ نے ہزاروں گھر جلا دیے، ہزاروں گھر، حقیقت میں ہزاروں گھر۔ اور یہ میں بالکل صحیح بات، کیونکہ آنکھوں دیکھی بات ہے، کسی کا کھیت جل گیا، کسی کی دکان جل گئی، کسی بندے کو قتل کر دیا گیا، بے شمار لوگ جو ہے وہ اس کیفیت میں آئے، اور اب بھی ایسا ہی آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں۔ بلوچستان میں جاتے ہیں تو بس میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچانک 3-4 غنڈے اور بدماش آتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ اپنا شناختی کارڈ نکالو، جس کے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پنجاب سے آ رہا ہے یا کسی اور علاقے سے، تو بس قتل کر دو، کوئی وجہ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، محض اس وجہ سے کہ یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے اپنی یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں جب میں پڑھاتا تھا تو ایک انگریزی کے بہت اچھے پروفیسر، انگریزی لٹریچر کو بہت خوبصورت طریقے سے جاننے والے، پڑھاتے بھی تھے، جن بچوں نے ان سے پڑھا سب تعریف کرتے تھے کہ یہ تو وہ استاد پروفیسر جو تھے یہ کوئٹہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، لیکن اختلاف ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نکلو ہمارے علاقے سے، یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو وہ اپنی جان بچا کر آگے اسلام آباد میں، یہاں ہمارے یہاں پڑھاتے رہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک اچھا ہونہار اور پڑھا لکھا پروفیسر جس سے زندگیاں گزاری ہیں لٹریچر پڑھانے میں، اس طرح کی بے شمار اور مثالیں، تو اس کو جب آپ نے اپنے علاقے سے نکالا تو نقصان کس کا ہوا؟ کیا اس پروفیسر کا نقصان ہوا؟ وہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے پڑھانا شروع کر دیا، اس نے وہاں اپنا رزق کمانا شروع کر دیا۔ لیکن جو لوگ جن علاقے سے اس کو نکالا گیا، وہاں کے طلباء در حقیقت اس کے علم سے محروم ہوئے۔ ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ دنیا بھر سے اہل علم افراد کو تلاش کیا جاتا تھا اور انہیں اپنے علاقے میں بسایا جاتا تھا، ان کی پوری خاطر مدارات کی جاتی تھی، تمام دیگر ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں تاکہ ہمارے بچوں کو پڑھائے، انہیں علم دے، انہیں ہنر سکھائے۔ تو یہ چیز ہم نے کھو دی، اور اس وجہ سے بے شمار جو ہے وہ افراد علم سے محروم ہونے لگے۔ تو یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی۔ میں یہ بات آج اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بے شمار خبریں آ رہی ہیں، اور ان حالات کی سنگینی کی پیش نظر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ عالمی قوتیں اس میں پورے طریقے سے لگی ہوئی ہیں کہ آپ کا برادر ملک افغانستان اور آپ کا پاکستان، ان کے درمیان میں لڑائی شروع کروا دی جائے۔ کئی جھڑپیں ہوئی بھی، لیکن آئندہ چند دنوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر اس بات کا اندیشہ ہے، اندیشہ کئی لوگوں نے، کئی اہل علم اور زیرک سمجھدار بندوں نے اس خطرے کی بو سونگھ لی ہے کہ دوبارہ جو بڑا شیطان ہے، جس کو اکثر میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، سبھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا شیطان آج کی دنیا کا کون ہے۔ اس بڑے شیطان نے مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑوانا، اس کا ارادہ پہلے بھی کیا ہوا تھا، کئی دفعہ اس پر عمل بھی کر دکھایا۔ تو وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں یہ باقاعدہ ایک جنگ شروع کرنے کا انہوں نے منصوبے بنا رکھے ہیں، اور عملی اقدامات بہت سارے کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت یہ آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا۔ جب ایک مومن مرے گا، ادھر سے مرے یا ادھر سے مرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کے کیا امکان رہ جائیں گے کہ اللہ کی بات کو سنا بھی لیکن عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول کی بات کو سنا بھی عمل نہیں کیا۔ تو آپ کی سیرت کے
جس چیپٹر میں میں پہنچا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، تو وہ چیپٹر ہے ہی اسی بنیاد پر۔ مکہ میں بھی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، تو وہ ایک قبیلے کے ساتھ ان میں سے کسی بندے نے اٹھ کر دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا۔ قریش ایک طرف، اس کے حلیف بھی اس کے ساتھ، اور اس کے مقابل میں جو دشمن تھے وہ بھی، لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک بندے کے قتل کی بنیاد پر 5 برس تک لڑائی ہوتی رہی، 20 آدمی قتل کر دیے گئے۔ بالآخر کچھ سمجھدار لوگوں نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہم کیا حماقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھی عرب ہیں وہ بھی عرب ہیں، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن ہم قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اور سب کا نقصان ہو رہا ہے، تو آؤ مل کر صلح کریں اور کوئی نہ کوئی صورت ایسی بنائیں کہ ہم مکہ کو ایک پرامن شہر بنانے کی کوشش کریں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوانی کے عالم میں تھے، نبوت اگرچہ نہیں نازل ہوئی تھی، اس کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن جوانی کے عالم میں تھے۔ آپ خود اس مجلس میں شریک ہوئے جہاں یہ معاہدہ کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم مکہ کو پرامن شہر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس مکہ میں کسی امیر طاقتور آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی کمزور یا غریب آدمی پر ظلم کرے، تو جو بھی زیادتی کرے گا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور سب لوگوں نے اس کا باقاعدہ ایک معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے میں جو 10-15 لوگ، ان میں سے فضل نامی افراد کی تعداد زیادہ تھی، تو سیرت کی تمام کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے یہ چیپٹر موجود ہے کہ جب فضل نامی بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور آپس میں مسلمانوں کی یا وہاں کے رہنے والوں کی صلح کروائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے معاہدے کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، مکہ میں بھی، اور جب نبوت آ گئی تب بھی، جب آپ مدینہ میں چلے گئے تب بھی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، جب ایک مکہ کا کوئی قافلہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو ایک ہم نے تنظیم بنائی تھی، ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ مکہ کو پرامن شہر بنائیں گے، اس کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جناب وہ تو جب آپ آ گئے تو بات ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ اب تو کوئی بھی اسے یاد نہیں رکھتا۔ تو حضور نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ جماعت یا تنظیم موجود ہوتی تو میں آج بھی اس تنظیم کا حصہ ہوتا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اگر کوئی سرخ اونٹوں کی مال غنیمت بھی دے، سرخ اونٹ ایک بڑی قیمتی چیز ان کے عربوں کے ہاں ہوا کرتی تھی، وہ بھی اس کے مقابلے میں دے کہ اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے، تو میں اس کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ پھر ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ لوگوں، تم جب مومن ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو پھر بھائیوں کی طرح رہنے کی کوشش کرو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان والوں کا کیا مسئلہ ہے بنیادی؟ ایک ہی تو بنیادی مسئلہ ہے، ہمارے رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ لوگوں اس دنیا میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے کرو، کسی ہال میں بیٹھ کے کرو، قومی اسمبلی میں بیٹھ کے کرو، کسی عدالتی کرسی میں بیٹھ کے کرو، ہم ہر چیز کو باقاعدہ نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے کارندے ہر جگہ موجود ہیں، اور اللہ کے کارندے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کارندے فرشتے تو ہیں ہی جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ابھی تک، لیکن جب آنکھ بند ہوگی ایک دفعہ اور پھر دوسری آنکھ کھلے گی جو اس کائنات کو دیکھنا شروع کر دے گی جہاں فرشتے آپس میں گھوم پھر رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری دنیا جو اب ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اس وقت بالکل ظاہر ہو جائیں گی۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری آنکھ کو بہت تیز کر دیں گے، تمہاری نظر وہ چیز بھی دیکھنا شروع کر دے گی جو تمہیں اب نظر نہیں آ رہی۔ تو جب وہ آنکھ کھلے گی تو تب اس حقیقت کو ہم تسلیم کریں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ تو اس لیے اس کے جانتے ہوئے ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ سامعین گرامی، عدل سب سے بنیادی بات ہے، انصاف سب سے بنیادی بات ہے، اور دنیا بھر میں عدل اور انصاف کا جو ایک سمبل اور علامت ہوا کرتی ہے وہ عدالتیں ہوا کرتی ہیں، وہاں کے ججز ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ججز بک جائیں، خریدے جائیں، یا ان کو کوئی زبردستی اپنے ماتحت کر دے، تو ہو سکتا ہے کوئی جج کہہ دے کہ جناب ہم پر زبردستی ہو رہی تھی،
اور ہم اس طرح کر گزرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی عدل اور انصاف کو ترک کیا، نظر انداز کیا، وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ خود سے بنا رہا ہے۔ دنیا میں کچھ سہولتیں مل رہی ہوں، مل جائیں گی، کتنے دن گزارے گا وہ؟ بس چند دن ہیں، وہ اس عیش میں اپنے آپ کو بسر کرنے کی کوشش کرے گا اور خوش ہو جائے گا کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ یہ پیسوں کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ مال و دولت یہ محض وہم و گمان ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ علامہ کا شعر پڑھا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، یہ سب محض ایک گمان ہے، جیسے خیال دل میں آیا اور ختم ہو گیا۔ یہ مال بھی ایسا ہی آتا ہے اور دوسرے لمحے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اپنی اس دنیا کو چند پیسوں کے عوض آباد کرنے کی کوشش کی، در حقیقت اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اور جس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا عذاب اور وبال اس نے خرید لیا۔ تو کون ایسا عقل مند ہے جو اپنی چھوٹی سی دنیا کو اور تھوڑی سی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے، اور اپنی آنے والی زندگی جو ابد الاباد ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں سوائے اذیتوں کے، تکلیفوں کے اور رسوائیوں کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ دو باتیں میں نے آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کی کہ تمام مسلمان، تمام مومنین، ان کا کوئی بھی قبیلہ برادری ہو، علاقہ ہو، ان کی وہ تمام پہچانیں بہت تھوڑی سی مدت کے لیے ہیں۔ جیسے ہی دنیا سے وہ جائے گا تو اس کی یہ ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے آپ نے اکثر یہ بات کہی اور سنی ہوگی کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، تو ان کے اپنے عزیز و اقارب جنازے کے موقع پر لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میت کو لے آؤ۔ کوئی یہ نہیں کہہ ہوتا کہ جنرل صاحب کو لے آؤ، ڈاکٹر صاحب کو لے آؤ، پروفیسر صاحب کو لے آؤ، کبھی ایسا نہیں کہا جاتا۔ ایک ہی آواز آتی ہے کہ میت کو لے آؤ۔ جب تمام جنرلز نے، ڈاکٹرز نے، بریگیڈیئرز نے اور دیگر ججز نے آخر میت بن جانا ہے، تو اپنی دنیا کو آباد کرتے ہوئے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سامعین گرامی، آنے والے وقتوں کا جو خوف اور پریشانی ہے، اچھے لوگ، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ لوگ، وہ اس کی بو سونگھ رہے ہیں اور ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ دشمن تمہارے بہت چالاکی کے ساتھ تمہارے درمیان میں دشمنیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک قتل ہوگا تو بدلے میں 10 قتل ہوں گے، 10 قتل ہوں گے تو بدلہ میں 100 قتل ہوں گے، اور پھر انسان قتل و غارت گری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک بڑی سزا پائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان اور مومن بھائی بھائی بن کے جو بھی اختلاف کی باتیں شروع کرے اس کو فوراً روکنے کی کوشش کرو کہ بھائی یہ باتیں ہمارے درمیان مت کرو۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں امن اور آشتی کے ساتھ رہو، دشمنیوں کو ختم کرو، دوستیوں کو بڑھاؤ، نفرتوں کو ختم کرو، تو اسے باقاعدہ سمجھایا جائے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو اجتماعی قوت کے ذریعے سے اسے بتایا جائے کہ جناب یہ بات بری ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی غنڈہ عناصر آ جائیں تو کیا آپ ان کو دیکھتے رہیں گے؟ بس وہ آپ کے محلے میں جو بھی بربادی کرنا چاہے کیا اس کی اجازت دیں گے؟ نہیں، کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن پھر تمام سمجھدار لوگ آپس میں اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم خاموش رہے یہ تو ہماری پوری بستی کو تباہ کر دیں گے۔ اس لیے ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، روشن، ہمیشہ قائم دائم رہنے والی باتیں وہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔